بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 855۔ اعتصام حق ضروری ہے، صلح کل بنے رہنے کا رد، جہنم سے بچنے کا اہم وسیلہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، اعتصام حق ضروری ہے۔ ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس آیت میں ان افعال اور حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہو۔ فائدہ: داعی الی اللہ اختلافی مسائل کو ہرگز نہ بیان کرے جس سے اجتماعیت میں دراڑیں پیدا ہوں، البتہ فضائل دل کھول کر بیان کرے، اس سے لوگوں کے قلوب مطمئن اور مستحکم ہوں گے۔ اسلوب دعوت بھی یہی دکھلایا گیا۔ فرمایا گیا: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر کو اختیار کیجئے، نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ بعض مفسرین نے خذ العفو سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو درگزر مراد لیا ہے۔ امام جریر اور امام بخاری نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری۔ تفسیر سورہ اعراف: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ سے مراد معروف باتیں، نیکی کی باتیں دعوتی لائن میں، اور بیان اور تفسیر جسے بیان ملفوظات یا ملفوظات والی تفسیر کہیں گے، جو تبلیغ کے بڑوں سے متواتر چلی آ رہی ہو، یعنی معروف تر باتیں۔ اس کی ضد غیر معروف باتیں کہ جنہیں تبلیغی اصطلاح میں منقولات والا بیان یا منقولات والی تفسیر، جبکہ 100% سچ اور حق ہو، لیکن ان باتوں کا عمومی رواج نہ ہو، عوام سن کر مبہوت اور دنگ رہ جائے، یعنی ہر اس اخلاق اور تصنع سے اور ہر اس کلام اور بیان سے اعتراض کرنا جو عوام کے پلے نہ پڑے، بلکہ عوام ان میں الجھ کر رہ جائے۔ فرمان نبوی ہے: یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں مت پیدا کرو، بشارتیں سناؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ تبلیغی بیان سیدھا سادہ دیہاتی ان پڑھ سنے تو وہ بھی بیان کرنے کو تیار ہو جائے۔ دعوت و تبلیغ کے معمار زیادہ تر کم پڑھے لکھے حضرات تھے۔ میاں جی محراب، میاں جی داؤد اول، میاں جی عبدالرحمن، بڑے سعید بھائی بھوپالی رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اس طرح کے سینکڑوں بزرگ تھے اور اب بھی ہیں۔ ہمارا کام قدمی ہے، قول اور تقریر دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ اس سادگی کی برکت سے امت مسلمہ جڑی رہی ہے اور جڑی رہے گی۔ صلح کل بنے رہنے کا رد۔ رہا وہ طبقہ جنہیں علماء اور مفتیان کرام کی دستار بندی کے شرف سے نوازا گیا ہے اور جن کے ہاتھ میں علمی میدان کا کاروبار سونپا گیا ہے، یہ حضرات مذہب اہل سنت والجماعت کے رکھوالے ہیں۔ انہیں کسی حال میں بھی روا نہیں کہ عقائد اور مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی رعایت کرے۔ دین کی حقانیت کو باقی رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ مصلحت کے خاطر مسائل میں نرمی برتنا ایک طرح کی مداہنت ہے۔ اس طرح کی کوئی راہ اختیار کرنا دین میں خیانت اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ اس آیت اعتصام کو لے کر اہل سنت والجماعت اور دوسرے عقائد باطلہ رکھنے والوں کو ایک جیسے ہی سمجھتے ہیں اور وحدت المذاہب کے علم بردار بنے پھرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔
کیونکہ حکم ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر چلو، یعنی جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے چلا آ رہا ہے اور کتاب اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت والجماعت تو سنت رسول اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس طریقے سے رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہٹیں۔ عقائد، عبادات، دعوت اللہ، معاشرت، معاملات وغیرہ دین کے سارے شعبے من و عن سیرت طیبہ پر آ جائیں۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ فرد یا چند افراد کے بدعقیدہ یا بدعمل ہو جانے کی وجہ سے ان کی ساری قوم اور برادری کو گمراہی کا لیبل نہ لگایا جائے، بلکہ اس قوم اور برادری پر محنت کی جائے، انہیں اللہ کے راستے میں نکالا جائے، ان پر شفقت اور محبت والا برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ صحیح راہ پر آ سکیں۔ افراد کی بے راہ روی سے قوم کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک خاندان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس گمراہ شخص کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اسے خاندان سے نکال نہیں دیا جائے گا۔ حبل اللہ کی تفسیر۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید مراد ہیں، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم ہے۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی سواد اعظم۔ یہ نہیں کہ چند آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولیں کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی۔ اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کے بدولت عداوت اور دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ جہنم سے بچنے کا اہم وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی جو مثال ہے وہ بیان کرو۔ ایک فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہیں اور بلانے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرکز اور عمارت کی اطاعت پر مستحکم فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔